اور خاص طور پر ہمارے نام نہاد حکمرانوں کو بھی نوٹ کرنا چاہیے کہ آج کا نمائندہ اجلاس، یہ اجلاس پوری پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے اور بالخصوص لاہور، جسے پاکستان کا دل کہا جاتا ہے۔ پاکستان کے دل میں یہ نمائندہ اجتماع آج حکمرانوں سے بھی مطالبہ کر رہا ہے جو پاکستان کے حکمران ہیں، اور پوری دنیا کے اسلامی حکمرانوں سے بھی مطالبہ کرتا ہے کہ غفلت کی چادر اٹھا کے پھینک دو، فلسطینیوں کی قتل عام کو روکنے کے لیے میدان میں آ جاؤ۔ آج مجھ سے قبل بھی مقررین نے عالم اسلام کے حکمرانوں کو پکار کے کہا کہ تمہاری غیرت کہاں گئی ہے، تمہاری ہمت اور جرت کہاں گئی ہے؟ تم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہو میڈیا میں کہ فلسطینیوں کے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، بوڑھوں کو شہید کیا جا رہا ہے، خواتین کو قتل کیا جا رہا ہے، پھر بھی تمہیں غیرت نہیں آ رہی، پھر بھی تمہاری غیرت نہیں جاگ رہی، تو تمہاری غیرت کب جاگے گی؟ میں پاکستان کے نام نہاد سیاسی قیادت اور عسکری قیادت سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارا یہ ایٹم بم کس بیماری کی دوا ہے؟ آپ بھی پوچھیں نا کہ یہ ایٹم بم کس بیماری کی دوا ہے؟ کشمیر تم سے ہندوستان نے چھین لیا، تم نے استعمال نہیں کیا۔ کارگل تم سے چھینا گیا، تم نے استعمال نہیں کیا۔ فلسطینیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، تم استعمال نہیں کر رہے، تو اس طاقت کو تم کب استعمال کرو گے؟ تمہیں کب غیرت آئے گی؟ تمہیں کب جرت آئے گی؟ تمہارے اندر صلاح الدین ایوبی والا غیرت کب پیدا ہوگا؟ مسجد اقصی، وہاں رہنے والے فلسطینی مسلمان پکار کے تمہیں کہہ رہے ہیں کہ او پاکستانیوں، او پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی عسکری قیادت، تمہارے پاس بڑی صلاحیت موجود ہے، اس صلاحیت کو مسجد اقصی کو بچانے کے لیے استعمال کرو، مگر تمہاری غیرت ابھی جاگی نہیں۔ میں کیا بتاؤں آپ حضرات کو، ان کی غیرت جاگے گی نہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان سے 10 صحافی خفیہ طور پر اسرائیل گئے ہیں، اسرائیل کا دورہ کیا ہے، ان کے نام بھی منظر عام پہ آ گئے ہیں۔ آپ توقع رکھتے ہیں جعلی حکمرانوں سے؟ پچھلے ایام میں ایک میٹنگ میں ہماری سیاسی قیادت یعنی حکومتی قیادت اور عسکری قیادت ریاض میں ایک میٹنگ میں شریک ہوئے ہیں۔
اور اس میٹنگ میں جو کہ اس میٹنگ کی سربراہی امریکہ کر رہا تھا، اس میٹنگ میں ہماری عسکری قیادت اور ہماری یہ موجودہ نام نہاد قیادت پوری ٹیم موجود تھی۔ ان سے کہا گیا کہ 5 باتیں ہیں، 5 شرائط ہیں امریکہ کی طرف سے تمہیں پیش کیے جائیں گے اور تمہیں انکار کی جرت نہیں ہونی چاہیے، جسارت نہیں ہونی چاہیے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم تم سے جب کہیں گے تو تم نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے۔ بھائی سمجھ رہے ہو میری بات؟ کہ تم نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے۔ ماضی میں ہمارے وزیر اعظم اور اس وقت کے جنرل یہ امریکہ گئے اور جناب علی وہاں ان کو کہا گیا کہ بھارت آئین میں ترمیم کر کے اور کشمیر کو ہڑپ کرے گا، کشمیر پر قبضہ کرے گا، تم نے جنگ نہیں کرنا، تم نے 1 منٹ کی خاموشی کرنا ہے، مذمتی بیان دینا ہے، لیکن اس سے آگے تم نے جنگ نہیں کرنا۔ تو ایک جرنیل نے امریکہ میں دستخط کر کے کشمیر کو انڈیا کے حوالے کیا، اور دوسرا جنرل اور جو موجودہ شو پیس قیادت ہے یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے بہانے تلاش کر رہے ہیں، صحافی بھیج رہے ہیں، وفود بھیج رہے ہیں، خفیہ طور پر بھیج رہے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے۔ آپ مجھے بتائیں، پوری قوم صف بستہ ہے، پوری قوم غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہے، پوری قوم الاقصی کے ساتھ کھڑی ہے، پوری قوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہمارے بے غیرت حکمران، بے شرم حکمران اور ہماری عسکری قیادت یہ میٹنگوں میں شریک ہو کر اور اس طرح کی ہدایات لے رہے ہیں۔ یاد رکھو، ہم بھی آج حلف اٹھاتے ہیں کہ اگر تم نے ایسی جرت کی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی تو ہم تمہارے اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستو، انڈیا کے خلاف بم استعمال نہیں ہوگا، انڈیا سے جنگ کبھی ہوگی نہیں۔ ہم ایسے ایک دوسرے کو تڑیاں دیتے ہیں، جنگ ہوگی نہیں، اور اگر جنگ ہوئی اور اس طرح کے حکمران جو اس وقت مسلط ہیں یہ جنگ نہیں کر سکیں گے، پھر بھی جنگ آپ نے لڑنی ہے۔ دینی جماعتوں نے پاکستان کی وحدت اور سلامتی کی قسم کھائی ہے، پاکستان پر اگر مشکل وقت آیا تو یہی دینی جماعتیں ہر اول دستے کا کردار ادا کر کے پاکستان کی حفاظت کریں گے، پاکستان کی نظریے کی حفاظت کریں گے، پاکستان کی وحدت اور سلامتی کی جنگ لڑیں گے۔ تو میرے عزیز دوستو، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اندر وحدت پیدا کریں۔ آج کا یہ عظیم الشان لاکھوں کا اجتماع یہ پوری دنیا کے لیے پیغام ہے۔ انشاءاللہ 11 تاریخ کو خیبر پختونخوا کے دارالخلافہ پشاور میں بھی عظیم الشان اسرائیل مرد آباد کانفرنس ہوگی، اور اسی طرح 15 تاریخ کو کوئٹہ میں اسرائیل مرد آباد کانفرنس ہوگی۔ جمعیت علماء اسلام نے ملک بھر میں ایسے اجتماعات کر کے
پوری دنیا کو باور کرایا کہ پاکستان کی پوری قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کاش یہ جغرافیائی تقسیم نہ ہوتی تو آج ہمارے مسلمان الاقصی میں ہوتے، ہمارے مسلمان غزہ میں ہوتے، اور آج بھی اس شدید جنگ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 2 لاکھ سے زیادہ اسرائیل چھوڑ کر گئے ہیں، لیکن غزہ کے مسلمان شہید ہو رہے، کٹ رہے ہیں، بچے، بوڑھے، جوان اور خواتین، لیکن انہوں نے اپنی سرزمین نہیں چھوڑا۔ اور انشاءاللہ العظیم وہ وقت آئے گا کہ اسرائیل نیست و نابود ہوگا اور الاقصی، غزہ اور فلسطین ایک آزاد مملکت کی حیثیت سے کرۂ ارض پر نمودار ہوگا۔ تو میں بہرحال آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، لاہور کی جماعتوں کو بھی، لاہور کے عوام کو بھی، پنجاب کے عوام کو بھی، کہ یہ آپ کا فیصلہ ہے، یہ پاکستان کا فیصلہ ہے، یہ آپ کا نمائندہ جلسہ ہے جو پورے پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہے۔ انشاءاللہ العظیم یہ جلسے ہوتے رہیں گے اور ہمارا تعاون غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ جاری رہے گا، اور اس وقت جاری رہے گا جب تک کہ فلسطین آزاد نہیں ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔